الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں کسی کو قتل کر رہا ہوں، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ کی مدد سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں اس کا جواب انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں تمام ناظرین، تمام سامعین کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ ناسور گناہ کبیرہ قتل ہے۔ یہ تو خواب کے اندر کوئی کسی کو قتل کرتے دیکھے تو شریف شخص جو ہے وہ سہم جاتا ہے کہ یار میں فلاں کو قتل کر رہا ہوں، لیکن عام حالات کے اندر یہ سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا بنی بھائی؟ تو جواب ملتا ہے کہ بچے آپس میں لڑے، بچوں کی لڑائی سے بڑھتی بڑوں کی لڑائی تک پہنچے اور فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ اچھا، ایک جگہ پہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں نے قتل کیا، وجہ کیا بنی؟ یار اس نے گالی نکالی تھی، وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے فائر مارا، قتل کر دیا۔ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ یوں بھی سننے کو ملا کہ دکاندار کے پاس شخص آیا، ریٹ کرنے کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوا، چھری نکالی، قتل کر دیا۔ وہ بھئی قتل کرنا کوئی عام سی بات ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، خون سستا ہو گیا۔ کہتے پانی لینے جاؤ تو بھئی 70 کا ملتا ہے، 100 کا ملتا ہے، 110 کی بوتل ملتی ہے، اور قتل جو ہے وہ بغیر وجہ کے بھی کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی لڑائی ہوئی، گالی نکالی، قتل کر دیا۔ قرآن پاک اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آئیے سنیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا ایسے ہے کہ اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا۔ اللہ اکبر، تمام معاشرے کا قتل کر دیا اس نے۔ اور اسی کے مفہوم مخالف اگر اسی آیت کے اگلے الفاظ پڑھے جائیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک کو جان بخشی گویا اس نے تمام لوگوں کو جان بخشی۔ ایک کی جان بچائی، تمام لوگوں کی جان بچائی۔ اور اسی کی دوسری سمت دیکھتے ہیں کہ ایک کو قتل کیا تو گویا تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اللہ اس گناہ کبیرہ سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس آلے سے قتل کیا گیا اسی آلے کے ساتھ جو ہے وہ قاتل کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے مال، جان، عزت کی حفاظت فرمائے اور اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اب آپ کے سوال کی طرف۔ جو خواب آپ نے دیکھا کہ کسی کو آپ خواب کے اندر قتل کر رہے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں اس کو برا خواب سمجھا جاتا ہے، بلکہ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھنے والا سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیسا خواب دیکھ لیا۔ اس کی تعبیر چند وجوہات اور چند طرز پر جو بیان کی گئی، مختلف زاویے کے اعتبار سے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ میں خواب میں کسی کو قتل کر رہا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کو اعلیٰ منصب پر جو ہے وہ فائز فرمائے گا۔ یعنی ابھی جو اس کے پاس عہدہ ہے، ابھی جو اس کے پاس منصب ہے،
جو مرتبہ ہے اللہ پاک اس کو اس سے بڑے مرتبے پر فائز فرمائے گا، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو۔ اچھا، پھر اسی خواب کی تعبیر آپ نے ان الفاظ سے بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ خواب رات کے پچھلے پہر میں دیکھتا ہے، یہ تو مطلقاً پہلی تعبیر بیان کی نا، رات کے کسی بھی پہر میں، دن میں سویا رات میں سویا، اور یہ خواب دیکھے کہ وہ کسی کو قتل کر رہا ہے تو اللہ اس کو اعلیٰ منصب عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہی خواب رات کے پچھلے پہر میں کوئی دیکھتا ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسائل سے چھٹکارا حاصل کرے گا، دنیاوی یا دینی جن مسائل کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے، الجھن کے اندر پڑا ہوا ہے، جن مشکلات کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو ان مسائل سے، ان مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ تو رات کے پچھلے پہر میں خواب دیکھنے کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی خواب شادی شدہ بندہ دیکھے تو اس کی تعبیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اگر دنیا میں دشمن رکھتا ہے تو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرے گا۔ یعنی شادی شدہ بندہ خواب دیکھے اور دنیا کے اندر اس کی دشمنی ہے تو وہ اپنے دشمنوں پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرے گا، اور اگر دنیا کے اندر اس کے دشمن نہیں ہے تو وہ شیطان پر غلبہ حاصل کرے گا۔ یعنی شیطان اس کو جو وسوسے ڈالے اللہ پاک کی نافرمانی کے حوالے سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے حوالے سے، تو وہ شیطان پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرے گا۔ یعنی شادی شدہ بندہ خواب دیکھے، اس کے دشمن ہیں تو دشمنوں پر غلبہ حاصل کرے گا، اور اگر دشمن نہیں ہے تو شیطان پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرے گا، کہ شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ بندہ یہ خواب دیکھے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات پائی جا رہی ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ یعنی غیر شادی شدہ بندہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کے اندر ایسی باتیں اور ایسی مذموم چیزیں پائی جا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اس بندے کو استغفار کی حاجت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر یہی خواب کوئی بیمار بندہ دیکھے کہ وہ کسی کو قتل کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائے گا اور اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوگی۔ تو اللہ پاک اس کی زندگی کے اندر اس کو تندرستی بھی دے گا اور اس کی عمر بھی جو ہے وہ لمبی ہوگی۔ تو یہ خواب کے اندر اگر کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو چند زاویوں کے اعتبار سے جو اس کی تعبیر بیان کی گئی وہ میں نے آپ کو بیان کی۔ اعلیٰ مقام پر فائز ہونا، مسائل سے چھٹکارا حاصل ہونا، دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا، اور اگر غیر شادی شدہ بندہ دیکھتا ہے تو قابل مذمت اگر چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں دعوت دوں گا کہ وہ ایسی چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو ان کو چھوڑ دے۔ اور اگر بیمار بندہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کو خواب کے اندر قتل کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت والی زندگی دے گا اور اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو بیمار ہے اور اس طرح کی خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو صحت بھی عطا فرمائے، عمر بھی لمبی ہو، اور پھر ایسی عمر ہو جو نیکیوں والی ہو، رب کی رضا والی ہو۔ اللہ پاک اپنا خصوصی کرم اور رحمت کا نزول فرمائے۔